السلام علیکم ڈیئر ممبرز، آج ہم 64 نمبر پر نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 44 نمبر پہ ہے، اور جب نازل ہوئی تو 64 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ دخان ہے۔ اور پیچھے ہم کئی صورتیں سن رہے ہیں اور وہ ساری اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں، اور جب نازل ہوئی تھی تو اسی ترتیب میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے نازل ہوئی تھیں، اور ابھی صرف وہ 44 جیسے نمبر پہ ہے، 43 44 45، اور جب نازل ہوئی تو 60s کی لائن میں تھیں، یعنی 64 نمبر پہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صورت بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ان صورتوں کی ترتیب بھی ایک ہے، حروف مقطعات بھی ایک ہی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے تھے، خبردار کرنا چاہتے تھے۔ وہ رات ہے، وہ مبارک رات ہے جس دن ہر چیز کا پر حکمت کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پورے بجٹ کا جو جیسے سالانہ بجٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان میں نازل کرنے کا مطلب رمضان کی راتوں میں، یہ جب قرآن پاک اس وقت بھی رمضان میں نازل ہوا تھا، صرف روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور تین قرآن پاک کی 3 صورتوں میں ذکر ہوا ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے، ہوگا آگے چل کے ہم سنیں گے، ایک اس صورت کے اندر، اور ایک پوری صورت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر نازل ہوئی، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا حکم صادر ہوتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کرنا تھا اس رسول کے اوپر، اور وہ اللہ تعالیٰ جو بلا شبہ اپنے رب ہی کی طرف سے تمام رحمت ہے، اور ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا وہ رب العالمین ہے۔ چونکہ سورت کا نام دخان ہے تو دخان کے معنی ہے دھواں، دھوئیں کے معنی ہیں، اور ایک تو قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں آئیں گی، اس دن بھی دخان کا جو عذاب آئے گا، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو بچائے، کہ اس دن جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، سورج مغرب سے نکل چکا ہوگا، تو 10 بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی، اور اس میں ایک دخان کا عذاب بھی آئے گا، یعنی پورا آسمان جو ہے نا وہ دھوئیں سے بھر جائے گا، اور وہ شدید قسم کا عذاب ہوگا، اور وہ ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس عذاب کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ وہ دخان تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن مکہ یہ جو دخان کا عذاب آیا تھا چھوٹا، یہ مکہ والوں پہ آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ وہ بار بار عذاب کے لیے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں لا رہے، ہم پہ عذاب لے آئیں، یا کوئی معجزہ لے آئیں، یا کچھ بھی لائیں تو ہمیں کوئی یقین آئے۔ تو ان پہ 2 چھوٹے عذاب آئے تھے، ایک تو ان پہ قحط پڑ گیا تھا، اور وہ خشک سالی اور قحط پڑا تھا، اور اس کے لیے بھی اپنے پیارے نبی سے جا کے انہوں نے کہا تھا، اے محمد آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے سے عذاب ٹل جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا چھوٹا عذاب آیا تھا دخان کا، یعنی دھوئیں کا۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں عذابوں کا یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے اس دھوئیں کے انتظار کرو، اس دھوئیں کے عذاب کا جو چھا جائے گا انسانوں پہ، اور انسان کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے، اے ہمارے مالک ٹال دے ہم سے یہ دردناک عذاب، بے شک ہم ایمان لے آئے، اس دن کہیں گے۔ لیکن اس دن ان کے ایمان لانے کا یا ان کی دعائیں کرنے کا یا معافی مانگنے کا ٹائم ٹل چکا ہوگا، اس دن کوئی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کہاں موقع بچے گا ان کے پاس نصیحت پکڑنے کا، جبکہ ان کے پاس ایک رسول بھی آ چکا تھا، اور کھول کھول کے آیات وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، پھر بھی انہوں نے منہ موڑ لیا، اور کہتے تھے اس محمد کے لیے نعوذ باللہ کہ یہ تو سکھایا پڑھایا وہ باولا ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر عارضی عذاب آیا تھا نا، دعائیں کا بھی اور قحط کا بھی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ فیوچر کا حال جانتے تھے نا کہ ان لوگوں نے نہیں بدلنا، جنہوں نے بدلنا ہے انہوں نے بدل کے تو پوری جو ہے نا فتوحات، اور پوری دنیا میں جو اسلام پھیلے گا ان صحابہ کرام کی وجہ سے پھیلے گا، اور وہ مومن کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے ابو جہل ہی مرنا ہے جا کے غزوہ بدر میں۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اور مصر کے تمام، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہاں پہ جو جس فرعون کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا، لیکن پہلے بھی جو بھی بادشاہ گزرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو بادشاہ ایران کے بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا، اور جو تبا کے یمن کے بادشاہ تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا، اور یہاں تبا والوں کا بھی یہاں پہ ذکر آئے گا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جب قوم فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو یہ مثال اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ سیم اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساری کوشش کر کے دیکھ لی، سب عذاب بھی آ چکے ان پہ، اور جو عذاب آتا وہ کہتا ہے یہ ٹال دو تو میں ہو جاؤں گا، توحید پہ قائم ہوں گا، میں شرک چھوڑ دوں گا، لیکن وہ اسی طرح برقرار رہتا تھا، وہ کبھی بھی نہیں چینج ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے اس کو۔ تو اللہ نے ان کو سارے فرعون والوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لشکر سمیت، بنی اسرائیل سمیت سمندر میں راستہ دیا، اور سارے فرعون کو لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم باغات سے، گھروں سے نکال دیے جاؤ گے، یعنی کہ ان محلات سے ان کو نکالنے کے بعد غرق کیا سمندر میں جا کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں کہ سیم اسی طرح ایسا ہی ہوگا کہ مکے سے بھی ان کو نکالا جائے گا، نکلیں گے، یہ غزوات میں جائیں گے، اپنی موت کو خود دعوت دیں گے، وہاں جا کے یہ مریں گے۔ ان سرداروں کو، بڑے بڑے جو مکے کے سردار ہیں نا، ان کو بھی گھروں سے نکالا جائے گا، یعنی ان کا جو دل ہے نا خود اس طرف جائے گا، دماغ ان کا اس طرف جائے گا خود اپنی موت کے لیے۔ تعالیٰ پھر یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کو سمندر سے راستہ دینے کے بعد بھی، اور وہ انتہائی جو ہے نا ناشکری قوم تھی، ہم نے دانستہ طور پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو تمام دنیا کے اوپر ہم نے ان کو ترجیح دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو اتنا زیادہ اپنے پیچھے بھی ہم نے سنا بہت زیادہ کہ ان کو اللہ کی کتنی نعمتیں حاصل تھیں، اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی ناشکری قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ناشکری قوم تھے ہی، بالکل اسی طرح جیسے کہ یہ مکے کے لوگ ناشکرے ہیں، اور بڑے زور سے کہتے ہیں ہمیں نہیں مرنا، بڑے زور زور سے یہ آوازیں دیتے ہیں ہمیں صرف ایک ہی بار مرنا ہے، ہمیں نہیں کسی عذاب سے مرنا، اور نہ ہی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہمارے باپ دادا کو، اگر تم سچے ہو محمد نعوذ باللہ، تو آپ ہمارے باپ دادا کو پہلے زندہ کر کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ بہتر ہیں، یہ لوگ بہتر ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں کہ ان کو کہ مطلب لاڈلے ہیں کہ ان کو نہیں موت آئے گی، ان پہ عذاب نہیں آئے گا، یا تبا کی قوم ان سے بہتر تھی، ان سے کم بہتر تھی۔ اور تبا جو تھے یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام تھا، تو ان کی قوم کو بھی عذاب سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ناشکری کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی وہی انجام ہوا، دردناک عذاب کا۔ اللہ پھر ان کی انجام بتا رہے ہیں کہ وہی زقوم کا جو درخت ہے اس کی جو خوراک ہے نا، وہ ان گناہگاروں نے کھانی ہے، اور استغفار کے ان کے انتیں بھی اس سے کٹ جانی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور سرگوشیوں میں آہستہ دن رات ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ وہ توبہ استغفار جو ہے صرف وہی قبول ہوتی ہے جو گناہ دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا جائے، اگر گناہ کو عادت بنا لیا جائے اور خالی منہ سے توبہ کرتے جائیں تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان مومن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بلا شبہ اس جنت کے باغوں میں ہوں گے جہاں پہ وہ ایسا خوبصورت ڈریس انہوں نے پہنا ہوگا کہ اندر ریشم جو ہوگا وہ موٹے کپڑے کا، اور باہر جو ریشم ہوگا جیسے باریک جو گاؤن ہوں گے انہوں نے پہنے ہوں گے، اور وہ کس طرح بیٹھے ہوں گے، اور وہ جو خوبصورت ہو رہے ہوں گے ان کو نکاح کرایا جائے گا۔ اور جو جنت کی عورتیں ہوں گی نا، جو جنت میں عورتیں جائیں گی، کم تعداد میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں۔ تو جو عورتیں کم تعداد میں جائیں گی، لیکن عورتوں کو وہاں جنت کی حوروں کی بھی سردار ہوں گے وہ، اور جنت کے اندر جس پھل کا ان کو دل کرے گا نا وہ پھل ان کے آگے حاضر ہو جائے گا، جس پرندے کا ان کو دل کرے گا وہ پرندہ حاضر ہو جائے گا، یعنی ہر خواہش پوری ہوگی، اور وہاں پہ وہ موت کا مزہ کبھی بھی نہیں چکھیں گے سوائے پہلی جو موت ان کو ہو چکی ہوگی دنیا میں بس۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان کر دیا اس کتاب کو تمہاری اپنی زبان میں، اے اہل مکہ، ہم نے تمہاری ہی زبان عربی میں اس کو آسان کر دیا ہے تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آئے۔ جب تم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو تم لوگوں کے ہاتھ سے ہم نے باقی تمام زبانوں والوں کو بھی سمجھا دینا ہے، اور وہ اللہ نے سمجھا دیا کہ پوری دنیا میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اللہ نے ان سے ہی کام لینا تھا، اور ان ہی سخت جان لوگوں سے اللہ نے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری آیت میں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی اچھا انتظار کرو اس قیامت کا، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔